شمال کے گھنے جنگل میں بہت خوشحال زندگی تھی۔ اسی جنگل میں شائلہ کبوتری رہتی تھی۔ وہ ہر سال اس آس میں گھونسلہ تیار کرتی تھی کہ شاید اس سال اسے بچوں کا سکھ ملے گا، لیکن ہر بار وہ افسردہ ہو جاتی۔ اس سال بھی اس نے گھونسلہ بنایا، لیکن ایک دن جنگل میں خوب خطرناک طوفان آیا۔ پورا جنگل تباہ ہو گیا، کئی جانور زخمی ہوئے۔ طوفان گزرنے کے بعد سب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ شائلہ بھی زخمی پرندوں کے لیے دانا پانی ڈھونڈنے لگی۔ تبھی ایک انڈا زمین پر پڑا دکھائی دیا۔ شائلہ کبوتری اڑ کر اس کے پاس گئی اور آس پاس دیکھا کہ شاید اس کی ماں پاس ہو، لیکن وہاں ٹوٹے ہوئے گھونسلے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بیچارہ طوفان کی وجہ سے ماں سے بچھڑ گیا ہے، اس کا گھونسلہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ شائلہ نے انڈے کو ایسے ہی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں سمجھا، تو وہ انڈے کو اپنے گھونسلے میں لے آئی اور کچھ دیر بعد انڈے سے بچہ نکل آیا۔ لیکن بچے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ایک باز کا بچہ تھا۔ لیکن پھر بھی شائلہ اپنے بچے کی طرح اس کی پرورش کرنے لگی اور نام رکھا شیرو۔ لیکن یہ بات جب دوسرے پرندوں کو پتہ چلی تو وہ سب شائلہ کے خلاف ہو گئے۔ ارے شائلہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم دشمن کے بچے کو پال رہی ہو؟ نہیں مٹھو بھیا، یہ میرا بیٹا ہے، میں ہی اس کی پرورش کر رہی ہوں، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ارے شائلہ بہن، شام کو کتنا ہی دودھ پلا دو، رہتا تو وہ زہریلا ہی ہے۔ وہی تو بھلا، باز کی ماں کبوتر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم بھی کوئی خطرے کی امید نہیں رکھ سکتے، ہم سب مل کر اس باز کے بچے کو بھگا دیں گے۔ اگر ایسا ہے تو میں اپنے بچے کے ساتھ دور چلی جاؤں گی، لیکن کوئی میرے بچے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ سب باتیں پاس بیٹھا شیرو باز سن رہا تھا۔ ماں، یہ سب ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا آپ میری ماں نہیں ہو؟ نہیں میرے بچے، تو ہی میرا لال ہے۔ اب ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے اپنے نئے گھر میں۔ شائلہ کبوتری شیرو کے ساتھ ندی کی دوسری طرف چلی گئی۔ وہاں شائلہ اسے اڑنا سکھاتی، جنگل کے خطروں سے بچنے کے طریقے بھی سکھاتی۔ آہستہ آہستہ شیرو اڑنا سیکھ گیا۔ وہ شائلہ سے بھی اونچا اڑنے لگا۔ دیکھو ماں، میں اونچا اڑ رہا ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ شیرو کو خوش ہوتے دیکھ شائلہ بھی بہت خوش ہوتی۔ اس طرح دونوں کی زندگی خوب سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن شیرو جلد بازی میں اڑتے ہوئے شائلہ کے پاس آیا اور بولا، ماما، جنگل میں سانپوں کا گروہ آ گیا ہے، وہ سانپ انڈے کھا رہے ہیں۔ ہائے اللہ، یہ کیسی مصیبت ہے۔ ہاں ماں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ شائلہ اور شیرو اڑ کر جنگل کی دوسری طرف چلے گئے اور جا کر دیکھا تو سارے جانور خوب ڈرے ہوئے تھے اور ایک اونچے پیپل کے درخت پر بیٹھے تھے۔ مٹھو بھیا، آپ صبح سے کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ ہمیں مل کر سامنا کرنا چاہیے۔ کیا کریں، یہ سانپ بہت زہریلے ہیں، ایک بار بھی ڈس لیا تو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ ایک سانپ پیپل کے درخت پر چڑھنے لگا، اسے دیکھ سارے جانور گھبرا گئے۔ سانپ لگ بھگ اوپر تک پہنچ گیا تھا کہ تبھی شیرو سانپ پر جھپٹ پڑا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ چھوٹا بچہ اب ہمیں ڈرائے گا؟ اے بچے، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو رستے سے ہٹ جا۔ لیکن شیرو نہیں مانا۔ بس پھر کیا تھا، شیرو اور سانپوں کے گروہ کے درمیان خوب لڑائی ہوئی۔ شیرو نے ایک سانپ کو مار دیا اور اپنے پنجوں میں پکڑ کر ندی کی دوسری جانب پھینک آیا۔ شیرو جب آخری سانپ کو چھوڑ کر لوٹا تو گش کھا کر گر پڑا۔ شیرو، کیا ہوا بیٹا؟ شیرو، لیکن شیرو ٹھیک سے بول نہیں پا رہا تھا۔ دراصل سانپوں کے بیچ کی لڑائی میں ایک سانپ نے شیرو کو کاٹ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ شیرو بیٹا، تھوڑی ہمت رکھو، ابھی تم سے معافی بھی مانگنی باقی ہے۔ ہم نے شیرو کو برا بھلا کہا، جنگل چھوڑنے پر مجبور کیا اور اس نے ہمارے لیے جان کی بازی لگا دی، ہمیں معاف کر دو بیٹا۔ یہ سن شیرو مسکرایا اور شائلہ سے بولا، ماں، تم دنیا کی سب سے اچھی ماں ہو۔ شیرو نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔